بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایکسرسائز 3.3 شروع کرنی ہے، اور یہ شروع کرنے سے پہلے لاگرتھمز کے 3 بنیادی قوانین ہیں، بلکہ 4 ہیں، جن میں سے میں فی الحال آپ کو 3 سمجھاؤں گا، اور چوتھا بعد میں جب اس کی اپلیکیشن آئے گی، جب اس کا استعمال آئے گا، میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ پہلے میں 3 جو بنیادی قانون ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا آگے کہ ان کا ہم آگے کیسے استعمال کریں گے، ان کی اپلیکیشن کیسے ہوگی یا ان کا اطلاق کیسے ہوگا۔ دیکھیں جی، لا نمبر 1 ہے لاگ آف ایم این، یہ ایکول ہوتا ہے لاگ آف ایم پلس لاگ آف این۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایم اور این کے درمیان اگر ملٹیپلیکیشن ہو، اگر ضرب ہو، تو ہم ایم کا علیحدہ لاگ لیتے ہیں، این کا علیحدہ لاگ لیتے ہیں، اور درمیان میں پلس لے کر آتے ہیں۔ یہ ہے پہلا قانون۔ مراد یہ ہے کہ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ چلی جاتی ہے ایڈیشن میں۔ لا نمبر 2، لاگ آف ایم اوور این۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ ایم اور این کے درمیان ڈیویژن ہے، یعنی ایم پر این تقسیم ہو رہا ہے، تو اب اس کی کنورژن کیسے ہوگی؟ ہم ایم کا اسی طرح علیحدہ لاگ لیں گے، اور بالکل اسی طرح این کا علیحدہ لاگ لیں گے، اور درمیان میں آ جائے گی مائنس۔ مراد یہ بن گئی کہ جو ڈیویژن ہے یہ چلی جاتی ہے سبٹریکشن میں، یا تقسیم چلی جاتی ہے مائنس میں۔ اور تیسرا قانون ہے، تھرڈ لا ہے لاگ آف ایم پاور این۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ این جو ہے یہ ایم کی پاور بن گئی ہے، تو اب قانون یہ ہے، لاگرتھم کا قانون یہ ہے کہ جو پاور ہوتی ہے وہ لاگ سے پہلے آ جاتی ہے، این لاگ آف ایم، یعنی جو پاور ہوگی یہ لاگ سے پہلے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال فی الحال ہم نے یہ 3 قانون استعمال کرنے ہیں، اور یہ ہم شروع کرتے ہیں ابھی ایکسرسائز 3.3۔ اچھا، بھی کوسچن نمبر 1 اور پارٹ نمبر 1 ہے لاگ آف اے کراس بی۔ آپ نے بھئی ان کی ایکسپینشن کرنی ہے، یعنی ایک سنگل لاگرتھم ہمیں گیون ہے، آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اور بہت سارے لاگز میں آپ نے اس کا آنسر نکالنا ہوگا۔ اچھا بھئی دیکھیں، اے اور بی کے درمیان کون سی علامت ہے؟ ملٹیپلیکیشن ہے، تو ہم نے بھی یہاں پر لا نمبر 1 لگانا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے ایڈیشن میں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اے کا علیحدہ لاگ لیں، بی کا علیحدہ لاگ لیں، اور جو ملٹیپلیکیشن ہے یہ چلی جائے گی کس میں؟ پلس میں۔ پارٹ نمبر 2۔ اچھا، اب اس کوسچن کے اندر آپ دیکھیں، پارٹ نمبر 2 کے اندر، کہ 15.2 اور 30.5 ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ڈیویژن ہے، تقسیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیویژن ہوتی ہے وہ کس میں چلی جاتی ہے؟ وہ سبٹریکشن میں چلی جاتی ہے، یعنی اوپر والے نمبر کا علیحدہ لاگ 15.2، نیچے والے نمبر کا علیحدہ لاگ، اور درمیان میں مائنس، ٹھیک ہے۔ پارٹ نمبر 3۔ اچھا بھئی دیکھیں، اب یہاں پر 3 ٹرمز ہیں، 21، 5 اور 8۔ آپ نے یہ کرنا ہے، پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ ہر ایک ٹرم کا علیحدہ لاگ لیں، لاگ آف 21، لاگ آف 5 اور لاگ آف 8۔
ہر ایک ٹرم کا انڈیویژول آپ نے لاگ لینا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ نے قانون یہاں پر لگانا ہے۔ 21 اور 5 کے درمیان کون سی علامت ہے؟ ضرب ہے، ملٹیپلیکیشن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چلی جاتی ہے پلس میں، تو لہٰذا لاگ آف 21 اور لاگ آف 5 کے درمیان آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ پلس۔ 8 سے پہلے آپ دیکھیں بٹا ہے، تقسیم ہے، اور تقسیم چلی جاتی ہے کس میں؟ مائنس میں۔ بس یہی آپ کا جواب ہوگا۔ اچھا بھائی دیکھیں، لاگ آف کیوب روٹ آف 7/15۔ اچھا بھائی یاد رکھیں کہ جو کیوب روٹ ہے، اگر آپ اسے پاور میں تحویل کریں، اگر آپ اس سے بنائیں پاور بنائیں، تو یہ بن جاتی ہے 1/3۔ ٹھیک ہے، اس انداز سے آپ نے جذر کی علامت کو ہٹانا ہے یا ختم کرنا ہے، اور باہر والی جو بھی چیز ہوتی ہے جب یہ پاور بنتی ہے تو یہ بن جاتی ہے 1/، یعنی 3 ہے تو 1/3، اگر 4 ہوتا 4 ہوتا تو 1/4۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے لگانا ہے تیسرا قانون۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو پاور ہوتی ہے نا، پاور وہ لاگ سے پہلے آ جاتی ہے۔ اب پاور یہاں پر کیا ہے؟ 1/3 ہے، تو 1/3 کو آپ شروع میں لے آئیں، اور لاگ کس کا بچ گیا؟ 7/15 کا۔ ٹھیک ہے، مزید آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بھی قانون اپلائی ہوگا۔ دیکھیں بھئی 7 اور 15 کے درمیان کیا ہے؟ ڈیویژن ہے، اور آپ جانتے ہیں ڈیویژن کس میں چلی جاتی ہے؟ مائنس میں چلی جاتی ہے۔ 7 کا علیحدہ لاگ لیں، لاگ آف 7، 15 کا علیحدہ لاگ لیں، اور درمیان میں کون سی علامت؟ درمیان میں مائنس۔ بس ایک سٹیپ آپ نے مزید کرنا ہوگا کہ دیکھیں بریکٹ کے باہر پڑا ہوا ہے 1/3، یہ اندر جا کر لاگ آف 7 سے بھی ملٹیپلائی ہوگا اور لاگ آف 15 سے بھی ملٹیپلائی ہوگا، یعنی 1/3 لاگ آف 7 مائنس 1/3 لاگ آف 15، یہی آپ کا فائنل آنسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، پارٹ نمبر 5۔ اچھا بھئی لاگ آف 22 پاور 1/3 اوور 5 پاور 3۔ اچھا دیکھیں کہ دونوں رقموں کے درمیان کیا ہے؟ ڈیویژن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اوپر والی ٹرم کا علیحدہ لاگ لیں، لاگ آف 22 پاور 1/3 اور لاگ آف 5 پاور 3۔ چونکہ ڈیویژن تھی تو ڈیویژن کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں؟ مائنس میں۔ ٹھیک ہے، ہاں اب آپ یہ کریں، دیکھیں آپ کو پاور نظر آ رہی ہے، جب بھی لاگ کے سامنے پاور نظر آئے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ جو پاور ہوتی ہے وہ لاگ سے پہلے آ جاتی ہے۔ 1/3 شروع میں لے آئیں، اور لاگ آف 22 مائنس 3 لاگ آف 5۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی 25 کا علیحدہ لاگ لیں، 47 کا علیحدہ لاگ، اور 29 کا علیحدہ لاگ۔ دیکھیں 25 اور 47 کے درمیان ملٹیپلیکیشن ہے تو یہ آ جائے گی پلس میں، 29 سے پہلے ڈیویژن ہے تو اس سے پہلے کیا آ جائے گی؟ مائنس۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی دیکھیں کوسچن نمبر 2 ہے، اور کوسچن یہ ہے کہ یہ بہت سارے لاگریتھمز آپ کو گیون ہیں، 4 لاگریتھمز آپ کو گیون ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام کو آپ نے بھئی کلوز کر کے ایک سنگل لاگریتھم کی صورت میں ظاہر کرنا ہے، یعنی یہ چاروں لاگریتھمز ختم ہو جائیں اور ایک لاگ آپ کو نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو سمپلیفیکیشن ہوگی وہ بھی آپ نے ساتھ کرنی ہے۔ اچھا دیکھیں جی، لاگ آف ایکس، آپ نے اچھا قانون پڑھا تھا کہ جو پاور ہوتی ہے نا، پاور ادھر میں مینشن بھی کر دیتا ہوں یہاں پر، لاگ آف m پاور n،
یہ کس کے برابر تھا؟ n log m کے برابر تھا. یعنی جو پاور ہوتی ہے وہ لاگ سے پہلے آ جاتی ہے. اگر آپ اسی قانون کو الٹے انداز میں سمجھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پیچھے والی چیز ہوگی، جو لاگ سے پہلے والی چیز ہوگی، آپ اسے پاور بھی بنا سکتے ہیں. یعنی لاگ سے پہلے n ہے تو آپ اس n کو m کی پاور بھی بنا سکتے ہیں. یہ لاگ نمبر 3 کا انورس ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، اب اس لاگ سے پہلے کیا پڑا ہے؟ 2. تو اگر آپ لاگ نمبر 3 اپلائی کریں تو اسے ہم بنا سکتے ہیں پاور، یعنی لاگ آف x پاور 2. اس لاگ سے پہلے دیکھیں کیا پڑا ہے بھئی 3 ہے، تو تیسرے قانون کے مطابق یہ بھی کیا بن جائے گی؟ یہ بھی بن جائے گی پاور، یعنی لاگ آف x پلس 1 ہول کیوب مائنس لاگ آف. اچھا یہاں ہے بھئی ایکس اسکوائر مائنس 1. آپ اس پر فارمولہ لگا سکتے ہیں اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر والا. اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر بھئی کیا ہوتا ہے؟ اے پلس بی انٹو اے مائنس بی. تو آپ اسے اس فارمولہ کے مطابق لکھ سکتے ہیں ایکس پلس 1 انٹو ایکس مائنس 1. ٹھیک ہے. اب آپ ایسا کریں کہ ایک سنگل لاگ لکھیں اس انداز سے، اور اب ہم نے پہلا اور دوسرا قانون ان چاروں ٹرمز پر لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک سنگل لاگرتھم کی شیپ میں ان تمام کو ہم نے لانا ہوگا. اچھا دیکھیں، اس لاگ کے سامنے ایک بٹا بنا دیں، اوپر آپ لکھ دیں x. ٹھیک ہے. اب x اسکوائر سے پہلے کون سی علامت ہے؟ مائنس ہے. تو جو x اسکوائر ہے یہ آئے گا ڈیویژن میں، نیچے آئے گا x اسکوائر ڈاٹ. اب x پلس 1 ہول کیوب، اس سے پہلے کون سی علامت ہے؟ اس سے پہلے ہے پلس. تو جو x پلس 1 کیوب ہے یہ آ جائے گا بٹا کے اوپر، یعنی نیومینیٹر میں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ x پلس 1 اور x مائنس 1 ان ٹرم سے پہلے کیا ہے؟ مائنس ہے. تو جو یہ والی ٹرمز ہیں x پلس 1 اور x مائنس 1 یہ آئیں گی نیچے، x پلس 1 اور x مائنس 1. مزید آپ نے بھئی سمپلیفیکیشن کرنی ہے. دیکھیں یہ x ہے، یہ x اسکوائر ہے، تو ایک پاور کٹ گئی. ٹھیک ہے. نیچے x پلس 1 ہے اور اوپر x پلس 1 کیوب ہے، تو ایک پاور کٹ گئی اور کتنی بچ گئی؟ 2 پاورز بچ گئیں. اوپر رہ گیا x پلس 1 ہول اسکوائر اور نیچے x انٹو x مائنس 1. ٹھیک ہے. اچھا بھئی کوسچن نمبر 3 ہے، اس کے 4 پارٹس ہیں. ان تمام کے اندر آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ جو ہمیں لاگز گیون ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، ان کو آپ نے سنگل لاگ کی شکل میں ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب لاگ آف 21 پلس لاگ آف 5 آپ نے اس کو ایک سنگل لاگ کی صورت میں ظاہر کرنا ہوگا. تو اب ایک یہاں پر لکھیں لاگ. ٹھیک ہے. درمیان میں کیا ہے؟ پلس ہے. تو پہلے قانون کے مطابق جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے وہ پلس میں چلی جاتی ہے، اور جو پلس ہوگا وہ ملٹیپلیکیشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں 21 کراس 5 لکھ دیں، بس یہی آپ کا آنسر ہے. اچھا بھئی پہلا کام آپ یہ کریں کہ جو لاگ سے پہلے والا 2 ہے یہ بن جائے گا پاور. ٹھیک ہے. یعنی لاگ آف 25 مائنس لاگ آف 3 اسکوائر اس انداز سے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو لاگ سے پہلے والی چیز ہوتی ہے یہ تیسرے قانون کے مطابق یہ بن جاتی ہے پاور. اب دیکھیں کہ دونوں ٹرمز کے درمیان ہے مائنس، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مائنس ہوتی ہے یہ چلی جاتی ہے ڈیویژن میں. یعنی لاگ آف 25 ڈیوائیڈ کریں گے 3 اسکوائر سے. پارٹ نمبر
3۔ اچھا دیکھیں جی، اس لاگ سے پہلے کیا پڑا ہے 2، تو تیسرے قانون کے مطابق یہ والا جو 2 ہے یہ بن جائے گا پاور، اور اس لاگ سے پہلے پڑا ہے 3، تو یہ بھی بن جائے گی پاور، یعنی کہ لاگ آف ایکس، اور اسے ہم بنا دیں گے پاور ایکس اسکوائر ہو جائے گی، مائنس یہاں پر ہے لاگ وائی، اور وائی کی طاقت بن جائے گی 3۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں لاگز کے درمیان ہے مائنس، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مائنس ہوتی ہے یہ چلی جاتی ہے کس میں؟ ڈیویژن میں۔ ایکس اسکوائر اوپر لکھیں گے اور نیچے کیا لکھیں گے؟ وائی کیوب، ٹھیک ہے۔ اچھا بھی کویسچن نمبر 4 سمجھانے سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لا نمبر 4 کیا ہے، لاگرتھم کا قانون نمبر 4 کیا کہتا ہے۔ قانون بھائی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فرض کریں ایم کا لاگ ہے، لاگ آف ایم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیس ہے این، ایم کا لاگ ہے، لاگ آف ایم ہے اور بیس ہے این، تو بھئی یاد رکھیں کہ چوتھے قانون کے مطابق چوتھا قانون کیا کہتا ہے؟ چوتھا قانون یہ کہتا ہے کہ جو یہ والا ایم ہے اس کا اوپر علیحدہ لاگ لیں، اور جو نیچے والا نمبر ہے یعنی کہ بیس این اس کا نیچے لاگ لیں، لاگ آف این، ایم کا اوپر لاگ، این کا نیچے لاگ، سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اوپر والے نمبر کا اوپر لاگ اور نیچے والے نمبر کا نیچے لاگ، اور یہ لاگ لینے کے بعد اب ان بھائی دونوں لاگز کا آپ نے بیس کیا لینا ہے، تو آپ بیس مرضی سے لے سکتے ہیں، دونوں کا بیس سی بھی لے سکتے ہیں، دونوں کا بیس اے بھی لے سکتے ہیں، دونوں کا بیس ڈی بھی لے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں جنرلی یہاں پر بیس لے لیتا ہوں اے، لیکن پھر دونوں کا سیم بیس لینا ہوگا۔ اگر اوپر آپ نے اے لیا بیس تو نیچے بھی آپ نے بیس اے لینا ہوگا۔ دوبارہ سمجھیں کہ چوتھا قانون کیا ہے؟ چوتھا قانون یہ ہے کہ جو اوپر والا نمبر ہے ایم اس کا اوپر لاگ، لاگ آف ایم، اور جو نیچے والا نمبر ہے این اس کا نیچے لاگ۔ اب یہ لاگ لینے کے بعد پھر آپ نے بھئی بیس لینا ہوگا، بیس اپنی مرضی سے لے لے لیکن دونوں کا سیم بیس لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر بھی میں نے اے لے لیا، یہاں پر بھی اے لکھیں گے، یہاں پر بھی اے لکھیں گے، تو یہ ہے قانون نمبر 4۔ اچھا جی دیکھیں کہ پارٹ نمبر 1 ہے، کویسچن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 1۔ اب یہ دو لاگز ہیں، ان کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے اور ایک سمپل سا آپ نے آنسر نکالنا ہوگا۔ اچھا اب یاد رکھیں کہ ان دونوں لاگز پر لاگ آف 2 بیس 3 اور لاگ آف 81 بیس 2، ان دونوں لاگز پر آپ نے یہی قانون لگانا ہوگا، چوتھا قانون آپ نے لگانا ہوگا۔ اب دیکھیں ہم کیسے لگائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اوپر والا نمبر ہوگا اس کا اوپر لاگ، اب اوپر والا نمبر کیا ہے؟ 2 ہے، 2 کا اوپر لاگ، لاگ آف 2۔ نیچے والا نمبر کون سا ہے؟ 3 ہے، تو 3 کا نیچے لاگ، لاگ آف 3، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ اوپر والا نمبر کون سا ہے؟ 81 ہے، تو 81 کا اوپر لاگ، اور نیچے والا نمبر کون سا ہے؟ 2 ہے، تو 2 کا نیچے علیحدہ لاگ، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ قانون لگانے کے بعد پھر آپ نے بیسز لینے ہیں، بیس لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سوال میں آپ یہ کریں کہ آپ بے شک بیس جو ہے یار اچھا اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمام کا جو بیس ہے 2 بھی لے سکتے ہیں، 3 بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں بیس سے فری رہنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بیس نہ بھی لیں تو پھر بھی خیر ہے۔ اب کیا ہوگا جی، فی الحال ہم بیس نہیں لیتے تو کیا ہوگا جی، لاگ آف 2 سے لاگ آف 2 کینسل ہو جائے گا،
اور اوپر رہ جائے گا log آف 81 اور نیچے آ جائے گا log آف 3. یعنی آپ یہاں پر log 10 بھی لے سکتے ہیں, 1 بھی لے سکتے ہیں, 2 بھی لے سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ log نہیں لیتے تو پھر بھی خیر ہے. تو یہاں پر میں نے بھی log اپنا بیس کو استعمال نہیں کیا, تو یہ آ گیا جی. اب دیکھیں, اب جو 81 ہے, 81 کی آپ فیکٹرائزیشن کریں. 3 والا پہاڑا 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9. اب 81 کی جگہ آپ کیا لگا سکتے ہیں, 1 2 3 4 3 پاور 4 اور نیچے ہے جی log آف 3. ٹھیک ہے. پھر ایک قانون یہاں پر آپ نے لگانا ہے. دیکھیں آپ کو log کے سامنے پاور نظر آ گئی ہے, تو جو پاور ہے وہ log سے پہلے آ جائے گی, یعنی کہ 4 log آف 3 اور نیچے بھی ہے log آف 3. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ log آف 3 سے log آف 3 کٹ گیا, تو آپ کا آنسر کیا بن گیا, آنسر بن گیا 4. اچھا بھئی دیکھیں, پھر یہ 2 لاگز ہیں, دونوں پر آپ نے چوتھا قانون لگانا ہوگا. کیسے لگائیں گے؟ اب جو اوپر والا نمبر ہے اس کا اوپر log آف 3, اور جو نیچے والا نمبر ہے اس کا نیچے log یعنی log آف 5. اوپر والے نمبر کا اوپر log اور نیچے والے نمبر کا نیچے log. ادھر اب آپ اس log پر بھی قانون اپلائی کریں. 25 کا اوپر log اور 3 کا نیچے log. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ log آف 3 سے log آف 3 کینسل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اوپر ہمارے پاس بچ گیا log آف 25 اور نیچے آ گیا log آف 5. ٹھیک ہے. مزید آپ جانتے ہیں کہ جو 25 ہے یہ ہوتا ہے 5 اسکوائر. 25 کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں 5 اسکوائر. ٹھیک ہے. اور مزید آپ دیکھیں کہ یہ جو پاور ہوگی جو ابھی آپ نے بنائی ہے 5 اسکوائر, یہ والا جو اسکوائر ہے یہ log سے پہلے آ جائے گا. 2 log آف 5 log آف 5, تو log آف 5 سے log آف 5 کٹ گیا, تو آپ کا آنسر بن گیا 2. اچھا بھئی کوسچن نمبر 5 کے اندر آپ کو 3 ویلیوز گیون ہے, میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. log آف 2 برابر ہے 0.3 0 1 0, log آف 3 ایکول ہے 0.4771 اور log آف 5 گیون ہے 0.6990. ان 3 ویلیوز کو استعمال کر کے آپ نے مختلف آنسرز نکالنے ہیں, مختلف لاگرتھمز کی قیمتیں آپ نے معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پارٹ نمبر 1 ہے log آف 32. اب log آف 32 کی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے ان ویلیوز کو استعمال کر کے. ٹھیک ہے. اچھا بھئی دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ جو 32 ہے اس سے ہم لکھ سکتے ہیں 2 پاور 5. سارے جانتے ہیں بھئی, اگر آپ 2 پاور 5 کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کا آنسر بن جاتا ہے 32. تو 32 کی جگہ میں نے لکھ دیا 2 پاور 5. اب آپ دیکھیں کہ جو پاور ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے log سے پہلے, تو آپ 5 کو لے آئیں log سے پہلے, 5 log آف 2. ٹھیک ہے. اب آپ 5 کو رہنے دیں اور 5 کے بعد لگا دیں بریکٹ, اور یہاں آپ نے قیمت لگا دینی ہے log آف 2 کی, اور log آف 2 یہ آپ کے سامنے ہے بھائی 0.3010. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آنسر کیا بن جاتا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 کو اس ٹرم سے یعنی 0.3010 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, چونکہ درمیان میں کوئی علامت نہیں ہے. علامت نہ ہونے سے مراد ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن, تو آپ نے بھی دونوں کی کرنی ہے ملٹیپلیکیشن. تو یہ آپ کا آنسر بن جاتا ہے 1.505. ٹھیک ہے. پارٹ نمبر 2. اچھا بھئی پارٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے log آف 24.
اچھا 24 کی آپ فیکٹرائزیشن کر دیں، اس پر بھی جاتا ہے 2 والا ٹیبل، 2 12 24 2 6 12 2 3 6۔ مراد یہ بن گئی ہے کہ 24 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 پاور 3، درمیان میں ڈاٹ لگا دیں اور ساتھ لکھ دیں 3، اس انداز سے۔ اب آپ دیکھیں بھئی 2 پاور 3 اور 3 کے درمیان ملٹیپلیکیشن ہے، ڈاٹ سے مراد ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن، اور آپ جانتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن چلی جاتی ہے ایڈیشن میں، تو لہٰذا آپ یہ کریں کہ لاگ آف 2 پاور 3 کا علیحدہ لاگ، اس 3 کا علیحدہ لاگ، اور ڈاٹ کی جگہ لگا دیں پلس۔ مزید ایک قانون ابھی باقی ہے۔ اب دیکھیں یہ والی جو پاور ہے، میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ جو پاور ہے وہ لاگ سے پہلے آ جاتی ہے، یعنی 3 لاگ آف 2 پلس لاگ آف 3۔ اب یہ کریں کہ 3 کے بعد بریکٹ لگا دیں اور بریکٹ کے اندر لاگ آف 2 کی ویلیو لگا دیں، یہ والی ویلیو 0.3010 پلس، اور یہاں پر لگا دیں لاگ آف 3 کی ویلیو، پلس کے بعد 0.4771، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 کو اس نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، تو یہ بن جاتا ہے 0.903 پلس 0.4771۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں نمبرز کو آپس میں ایڈ کر دیں، تو ایڈ کرنے کے بعد 1.3801، یہ آپ کا آنسر بن گیا۔ اچھا بھئی لاگ آف اسکیئر روٹ آف 3 ہول 1/3، اردو میں ہم پڑھتے ہیں 3 صحیح 1/3۔ تو بھئی پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ والا جو ہول نمبر ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے اور آپ نے ایک فریکشن بنا دینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 7 والا نمبر ختم کیا جاتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں یہ کیسے ختم کرتے ہیں، ان دونوں نمبرز کی ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، 3 × 3 کتنا بن جائے گا 9، اوپر والا نمبر ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی 9 + 1 کتنا ہو جائے گا 10، 10/3، تو یہ بھی بن گیا لاگ آف 10/3، اور اسکیئر روٹ کو ہٹا دیں اور اسے پاور میں تحویل کر دیں، تو پاور بنتی ہے 1/2۔ آپ جانتے ہیں کہ اسکیئر روٹ کے ہٹانے سے پاور بن جاتی ہے 1/2، اور مزید آپ دیکھیں کہ جو پاور 1/2 ہے یہ آ جائے گی لاگ سے پہلے، 1/2 اور لاگ 10/3، ٹھیک ہے، 1/2۔ اچھا 1/2 کے بعد آپ بڑی بریکٹ لگا دیں، وجہ کیا ہے کہ ہم نے 10/3 پر قانون لگانا ہوگا، یعنی اوپر والے نمبر کا علیحدہ لاگ، نیچے والے نمبر کا علیحدہ لاگ، اور درمیان میں مائنس، ٹھیک ہے، 1/2 × ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو لاگ آف 10 ہے نا، اس کی ایک اپنی فکس ویلیو ہے، یہ ہوتا ہے 1 کے برابر، لاگ آف 10 یاد رکھ لیں۔ جہاں کہیں بھی آپ لاگرتھم کو سالو کر رہے ہوں اور لاگ آف 10 آ جائے تو لاگ آف 10 ایکول ہوتا ہے 1 کے برابر، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، تو آپ لاگ آف 10 کی جگہ لگا دیں 1 مائنس، اب ساتھ ہے لاگ آف 3، تو لاگ آف 3 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 0.4771، تو لاگ آف 3 کی جگہ آپ لگا دیں 0.4771، تو 1/2 × 1 مائنس 0.4771 کتنا آتا ہے 4771، 0.9529، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا آپ دیکھیں کہ بریکٹ کے باہر 2 نہیں ہے، 1/2 ہے، اگر ہوتا سمپلی 2
تو ہم 2 کو اس نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے، سیدھا سادھی ضرب کر دیتے. اب ہے 1/2. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ والا نمبر اوپر رکھیں اور یہ والا نمبر نیچے رکھیں اور ڈیوائیڈ کریں، یعنی 0.9523 ڈیوائیڈڈ بائی 2، 5 ڈیوائیڈڈ بائی 2 تقسیم 2، 0.47615 ہے تو 1 کو آپ بنا دیں 2، یہی آپ کا آنسر ہوگا. اچھا بھائی، اوپر والے نمبر کا علیحدہ لاگ لیں، یعنی لاگ آف 8، نیچے والے نمبر کا علیحدہ لاگ لیں اور درمیان میں علامت مائنس. مزید آپ دیکھیں کہ جو لاگ آف 8 ہے یہ ایکول ہوتا ہے 2 پاور 3 کے، یعنی 2 کی طاقت 3 کے برابر. 2 ضرب 2 ضرب 2 کس کے برابر آ جاتا ہے؟ 8 کے برابر. تو آپ 8 کی جگہ لگا سکتے ہیں 2 کی طاقت 3 مائنس لاگ آف 3. اب پاور والا لا آپ نے لگانا ہے کہ جو پاور ہوتی ہے وہ لاگ سے پہلے آ جاتی ہے، تو 3 کو آپ شروع میں لے آئیں اور ساتھ آ گیا لاگ آف 2 مائنس لاگ آف 3. اب 3 کو آپ رہنے دیں اور بریکٹ کے اندر آپ نے لاگ آف 2 کی ویلیو لگا دینی ہے. اب دیکھیں بھئی لاگ آف 2 کی ویلیو یہ ہے 0.301 مائنس، اور ساتھ ہے بھی لاگ آف 3 کی ویلیو 0.4771. ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے. 3 انٹو 0.3010 903 مائنس 0.4771 4259، یہی آپ کا ریکوائرڈ آنسر ہوگا. اچھا بھائی 30 کی آپ فیکٹرائزیشن کر دیں. 2 والا پہاڑا 2 15 دفعہ، پھر 3 والا 3 5 15، یعنی آپ 30 کو لکھ سکتے ہیں لاگ 2 کراس 3 کراس 5. اب دیکھیں 3 ٹرمز ہیں، درمیان میں ملٹیپلیکیشن ہے، ہر ایک ٹرم کا علیحدہ علیحدہ لاگ لیں اور درمیان میں پلس لگا دیں، یعنی لاگ آف 2 پلس لاگ آف 3 پلس لاگ آف 5. یہاں پر آپ نے ویلیوز لگانی ہیں اور پھر تینوں ویلیوز کو آپ جمع کر دیں گے. لاگ آف 2 کی ویلیو ہے 0.3010 پلس لاگ آف 3 کی ویلیو 0.4771 اور لاگ آف 5 کی ویلیو 0.6990. ان تینوں ویلیوز کو آپ ایڈ کر دیں تو وہی آپ کا ریکوائرڈ آنسر ہوگا 1.4771. تو یہی آپ کا آنسر ہے اور اس طرح آپ کی ایکسرسائز اینڈ ہو گئی.